ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی طالب حسن دشتی ابن مرحوم و مغفور حاجی حسن دشتی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر عصمتہم اجمعین من لیلتنا ہاذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ برسی کی مجلس، جسے مجلس سال بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلی برسی ہے مرحوم مغفور حاجی طالب حسن دشتی کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے اور ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے، دشتی فیملی کی جانب سے یہ آن لائن مجلس پوری دنیا میں اس وقت سنی جا رہی ہے۔ مرحوم طالب دشتی ایک نہایت ہی شریف النفس اور اہل نماز، اہل تقوی اور ایک ملنسار شخصیت کے حامل تھے، متواضع، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ بہت سی ان کی تعریفیں ہیں، خصوصیات ہیں کہ جو مجھے اس وقت بیان نہیں کرنا ہے۔ میرے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ ایسے انسان کے لیے
ایک اچھے ٹاپک اور ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا جائے تاکہ ان کی روح شاد ہو سکے اور اس بہانے سے آپ کے لیے کچھ پیش کیا جا سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لہذا آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ تقریباً 35 سے 40 منٹ سے کچھ کم یا کچھ زیادہ یہ مجلس ہوگی مومنین، اور جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے سورہ الحمد اور اس کے فضائل۔ اس لیے آج کی اس اہم مجلس میں سورہ الحمد کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے مختلف نام ہیں۔ مثلا اسے جو ہے سورہ الحمد کہا جاتا ہے یا سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے یا فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام ہے جو خود قرآن نے دیا ہے، وہ ہے سبع مثانی، یعنی 7 آیتوں والا سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اس سورے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک گران بہا قیمتی خزانہ ہے جسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو شان قرآن ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے ام الکتاب کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں جتنا اس سورے کے بارے میں بیان کروں کم ہے مومنین، کیونکہ ہمارے لیے اس سورے کی اہمیت یہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو اہل نماز ہیں، وہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بندے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس سورے کو کم سے کم 10 مرتبہ تلاوت کریں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورے کی عظمت کیا ہے مومنین، اس سورے کی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اس سورے کی عظمت کو بیان کرنے کی غرض سے حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کیا؟ یعنی کوئی نماز سورہ الحمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں گے کہ 114 سورے ہیں، جن میں سے 4 سورے جن میں آیے سجدہ واجبہ ہے ان کو آپ چھوڑ دیجئے تو بقیہ تمام سورے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان تمام سوروں کو حالت اختیار میں پڑھنا ہے، یعنی آپ کو ان میں سے کوئی ایک سورہ لینا ہے۔ لیکن سورہ الحمد کی عظمت یہ ہے، سورہ الحمد کی شان یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ بغیر سورہ انا انزلنا کے، بغیر سورہ انا اعطینا کے، حتیٰ کہ بغیر سورہ قل ہو اللہ کے بھی آپ چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔
لیکن سورہ الحمد ہر نماز میں آپ کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے اس سورے کو کتنی عظمت دی ہے۔ ایک عارف باللہ کہتا یہ ہے کہ اگر ہم سورہ الحمد کے مفاہیم کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں اور حالت نماز میں تلاوت کریں تو ایک ایسی کیفیت جو ہے تلاوت کرنے والے پر طاری ہوتی ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ کے پر کے اوپر بیٹھ کر عالم ملکوت میں پرواز کر رہا ہے۔ کیا حسین بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے مومنین کہ سورہ الحمد کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ کاش ہم جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ فاتحہ اگر آپ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے تو انگلش میں ترجمہ ہوگا پریفیس۔ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، یہ دیباچہ قرآن ہے، یہ پریفیس ہے قرآن کا، سورہ الحمد۔ لہذا مومنین ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہر نماز میں جب پروردگار عالم اس سورے کے پڑھنے کی تاکید کر رہا ہے اور اسے واجب قرار دے چکا ہے تو کچھ تو خاصیت ہوگی سورہ الحمد میں۔ تو کیا مومنین ہمارے لیے یہ لازم، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سورے کے بارے میں کچھ جان سکیں؟ لہذا آئیے بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں مختصر کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاتحہ، فاتحہ میں نے عرض کیا پریفیس، دیباچہ، مقدمہ، تمہید، آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، یہ دیباچہ قرآن ہے۔ یہ دیباچہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پریفیس کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں کتاب سے پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے، پریفیس لکھا جاتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص کوئی کتاب اٹھا کر پڑھتا ہے تو وہ پہلے مقدمے کو دیکھتا ہے، تمہید کو دیکھتا ہے، تو مقدمے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ آخر یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے اور اس کتاب کے اندر کون سے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقدمے میں بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان نگاہ غائر سے اس کتاب کے یا کسی کتاب کے مقدمے کا مطالعہ کرے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا بیان ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے مومنین یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ الحمد ہے کہ اگر انسان اس سورے کا مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ قرآن میں کون کون سے موضوعات بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں مومنین کہ یہ فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ دیباچہ ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کا یہ نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ مقدمہ کتاب ہے، یعنی جب کوئی کتاب ہوگی تبھی تو مقدمہ ہوگا نا، جب کوئی بک ہوگی تبھی تو اس کا پریفیس ہوگا۔ آغائے مکارم شیرازی کہتے ہیں
کہ کوئی اس بات کا کریڈٹ نہ لے کہ فلاں نے قرآن کو کتاب کی شکل دی ہے، یعنی ان کے زمانے سے پہلے قرآن متفرق اوراق میں تھا، الگ الگ پیجز تھے اس کے، اور یہ صاحب آئے اور انہوں نے اسے کتاب کی شکل دی۔ یاد رکھیے حدیث پیغمبر کی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، یہ تمہید ہے کتاب کا، تو جب کتاب ہی نہیں ہے تو مقدمہ کیسے ہوگا؟ مقدمہ ہونا بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ کتاب مرتب ہو چکی تھی، جو کتاب اللہ تھی۔ یہ تو ایک دلیل ہوئی، اور دوسری دلیل آپ سنیں، کیا خوبصورت دلیل ہے جو ہمارے علماء نے دی ہے، اور وہ دلیل حدیث ثقلین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، یا ثقلین بھی آیا ہے، ثقلین بھی پڑھتے ہیں، ثقل، اور زیادہ صحیح ثقلین ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر ثقلین پڑھا جاتا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، یا ثقلین، ہم تمہارے درمیان، پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، ہماری اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو کتاب اللہ یعنی پیغمبر نے متفرق اوراق کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ ایک لفظ کتاب پیغمبر اسلام کی زبان پر جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ قرآن کتاب کی شکل لے چکا تھا، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں دور میں قرآن کتاب کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ نہیں عزیزو، یہ پیغمبر نے خود یہ کام کیا ہے، اپنے ناصر، اپنے نصیر، اپنے نائب، اپنے جانشین اور اپنے خون اور اپنے گوشت حضرت علی کی مدد سے یہ کام کیا کہ قرآن کو کتابی شکل دی۔ لہذا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ آئیے میں زیادہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، باتیں تو بہت ہیں، اس پہ تو پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، اور حقیر نے پورا اشرا جو ہے سورہ الحمد کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور میرا جو خطبہ جمعہ پمپری میں ہو رہا ہے، وہاں کی مسجد میں، اس کا عنوان بھی جو ہے کئی مہینہ ہو گیا، اس کا عنوان بھی سورہ الحمد ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سورہ الحمد معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے معانی و مفاہیم کے سمندر کو سورہ الحمد کے کاسے میں سمو دیا ہے، سورہ الحمد کے پیالے میں سمو دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، یہ سورہ جسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، یہاں شروعات جو ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اب سورہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا پارٹ اور جز نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ
برادران اہل سنت کے بہت سے علماء جس پر میں نے خود ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، کہ انہوں نے بھی سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزء سورہ مانا ہے، یعنی سورے کا پارٹ ہے۔ اگر کوئی سورہ الحمد میں جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہ کرے تو یاد رکھیے گا عزیزو، وہ گویا ایک آیت کو چھوڑ رہا ہے، اور جو ایک آیت کو جان بوجھ کے چھوڑ دے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ کو بھی شامل کیا جائے۔ اچھا، یہ بسم اللہ رکھا کیوں گیا ہے؟ اور نہ یہ کہ فقط سورہ الحمد میں، سورہ براءت کو چھوڑ کر جتنے بھی سورہ ہیں ہر سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کے علاوہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تم کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اور اگر تم نے کوئی کام شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو یہ تمہارا کام جو ہے مکمل نہیں ہوگا، انکمپلیٹ ہوگا، ناقص ہوگا، ابتر ہوگا اور دم بریدہ ہوگا۔ دم کٹا ہوا، دیکھا ہے نا دم کٹا ہوا جانور، تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تو وہ اس کا یہ کام جو ہے ناقص ہوگا، اس کا کام ابتر ہوگا۔ آئیے مومنین، زیادہ تفصیل میں جانے کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ میں آئیے ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو علماء اخلاق میں لکھا ہے۔ آخر کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے کام کو شروع کریں؟ زندگی میں جو بھی کام ہو اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کریں گے تو اس میں جو ہے برکت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کا نام ہمارے کام کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ کہا جائے، یعنی اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد کہا جائے الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ اور بھی تو اس کے صفات ہیں نا، ہم جو ہے اور بھی اللہ کو شروع میں اس کے صفات سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، رحمان اور رحیم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو اس کے اندر جو ہے رحمت پروردگار کو سامنے رکھو، اور خود دوسروں پر بھی رحم کرنے کا جذبہ تم میں پیدا ہونا چاہیے۔ دوسروں میں جو ہے کہ دوسروں کے درمیان جو ہے ایسے تمہیں یہ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لہذا عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے، ایک آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مومنین اور ناظرین جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم گفتگو میری ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الف لام، حمد کے اوپر الف لام آیا ہے، یعنی ساری تعریف جب الف لام آ جائے تو یہ استغراق حقیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جتنی بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں
یہ سب اللہ کے لیے ہے. تعریف اللہ کے علاوہ کسی کے ممکن نہیں ہے. آسان زبان میں کہیں یعنی آپ جہاں بھی تعریف کے لیے سوچیں گے وہ تعریف اصل میں اللہ کی ہوگی. آپ نے تعریف کیا ایک اچھے ڈاکٹر کی، آپ نے تعریف کیا ایک اچھے شاعر کی، آپ نے تعریف کی ایک اچھے مقرر کی مثال کے طور پہ، تو یہ ساری تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی کہ جب شاعر ایسا ہے، جب مقرر ایسا ہے، جب ڈاکٹر ایسا ہے، تو جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا تذکرہ خوب کیا کرو، محمد و آل محمد کے فضائل خوب پڑھا کرو. بعض لوگ ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم لوگ محمد و آل محمد کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کم کرتے ہیں. تو ان کو جواب ہماری طرف سے یہی ہے کہ یاد رکھیے ہمیں محمد و آل محمد کا تذکرہ کرنا چاہیے. جتنا ہم محمد و آل محمد کا تذکرہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ میسج جائے گا کہ جب مخلوق اتنی بلند ہے تو ان کا خالق کتنا بلند ہوگا. اس لیے ہر تعریف کی بازگشت جو ہے وہ اللہ کی جانب ہے. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ لفظ رب آیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج میں سورہ الحمد کی جو تفسیر ہے اسے مکمل بیان نہیں کر پاؤں گا. آپ دیکھیں کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے. اللہ اسم جلالہ ہے، اور بلکہ اللہ اسم ہے، معاف کیجیے گا، اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو تمام صفات کو اپنے میں لے سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کریم، اللہ کریم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ قہار، اللہ قہار ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قہار ہے وہ رحیم ہے، جو عذاب نازل کرنے والا ہے وہ غفور ہے. نہیں کہہ سکتے. تو اللہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا نام ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں مستجمع جمیع صفات ہے. تمام صفات کو وہ جمع کر لیتا ہے. اس لیے اللہ نے شروع میں ہی جو ہے اس نام کا تذکرہ کیا، الحمد للہ ہے. اس کے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ ہے. یعنی وہاں بھی لفظ اللہ ہے اور اس آیت میں بھی الحمد للہ ہے. سب سے زیادہ اگر قرآن میں اللہ کا کوئی نام آیا ہے وہ لفظ اللہ ہے. آپ کبھی مطالعہ کیجئے گا، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے تقریباً ہر پیج میں اللہ کا نام آپ کو ملے گا. اتنا یہ دہرایا گیا ہے، اتنی تکرار ہوئی ہے لفظ اللہ کی کہ قرآن کے ہر صفحے میں، ہر پیج پہ آپ کو اللہ کا نام دکھائی دے گا. الحمدللہ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. اب اللہ کے بعد جو ہے لفظ رب آ رہا ہے. کیا مقصد؟ جی اب اس کے بعد لفظ رب کا استعمال کیا جا رہا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے. رب کس کا رب ہے؟ مومنین کا رب ہے، متقین کا رب ہے. اللہ نے کہا دیکھو مجھے محدود نہ کرنا، مجھے رب المومنین بھی نہ کہنا، مجھے رب الناس بھی نہ کہنا، میں تو رب العالمین ہوں.
یعنی یہ دائرہ، یہ سرکل جو ہے ربوبیت پروردگار کا اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ تم وہاں تک، تمہارا طائر پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک پروردگار عالم کی ربوبیت ہے۔ یعنی پروردگار پالنے والا ہے، فقط انسانوں کو پالتا ہے نہیں، انسان میں جو بھی ہو، مومن غیر مومن، اللہ جس طریقے سے، اللہ نے جس طریقے سے موسیٰ کو عطا کیا ہے، اللہ اکبر، اسی طرح سے فرعون کو بھی دیا ہے۔ یہی تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، یہی تو کہا تھا نا حضرت موسیٰ نے، یا اللہ فرعون کی رزق کو تنگ کر دے، اس سے روزی چھین لے اور اس کی ساری عقل نکل جائے گی۔ اپنے کو انا ربکم العالی کہتا ہے، اس کی عقل نکل جائے گی، پروردگار روزی تنگ کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ربوبیت اور ایک ہے بندگی۔ اگر فرعون اپنی عبدیت کو اور اپنی بندگی کو بھول جائے تو میں خدا اپنی عبدیت، اپنی ربوبیت کو کیسے بھول جاؤں گا؟ میں رب ہوں، وہ بندہ ہے، وہ بندگی کو بھول رہا ہے، اس کا ظرف ہے، لیکن میں تو رب ہوں نا، میں اسے نہیں بھول سکتا، میں اس کی روزی تنگ نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر ظالم کو جو ہے مہلت دی ہے، مہلت دی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ظالم ہیں ان کو پروردگار نے، ورنہ شروع میں ہی عذاب نازل کر دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ کاش وقت مل جاتا تو یہ راہ راست پہ آ جاتا، لیکن جب پانی جو ہے سر سے اونچا ہو گیا تو فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو دیا، جس کے بارے میں فرعون یہ کہتا تھا یہ جو دریائے نیل ہے اس میں پانی میں نے جاری کیا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، یہ ساری باتیں فرعون کہتا تھا۔ جس پانی پر فرعون کو ناز تھا وہی اس کی موت کا سبب بن گیا، وہی پانی جو ہے اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہے رب ہے تو کس کا رب ہے؟ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے کہا قطعاً مجھے رب المؤمنین نہ کہنا، مجھے رب المتقین نہ کہنا، مجھے رب المسلمین نہ کہنا، مجھے رب الناس بھی نہ کہنا، بلکہ میں رب العالمین ہوں۔ عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے بڑی کوشش کی کہ عالمین کی تفسیر کی جائے، عالمین کے حدود کو بیان کیا جائے۔ آخر میں تھک کر جو ہے علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ سب عالمین میں آتا ہے۔ تو جہاں جہاں تک عالمین کا تصور ہے وہاں تک جو ہے پروردگار کی ربوبیت پائی جا رہی ہے، اور جب پروردگار رب العالمین ہے تو اپنے نمائندے کو بھیجے گا تو اس میں بھی عالمین والی کوالٹی پائی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں اور میرا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد کلمہ ہمارا دو تو نہیں ہے نا، 3 ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت پائی جاتی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔
اور جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت پائی جائے گی وہاں تک جو ہے علی مرتضیٰ کی ولایت پائی جائے گی۔ یہ ولایت جو ہے یہ بھی عالمین کے لیے ہے، کعبہ عالمین کے لیے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو یہ سب عالمین کے لیے ہیں۔ محمد و آل محمد کی ہدایت جو ہے وہ ایک علاقے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سب عالمین کے لیے آئے ہیں۔ کیوں عالمین کے لیے آئے ہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے انہیں بھیجا ہے۔ اگر ادھر ادھر سے آتے تو ان کا ایریا محدود ہوتا، لیکن چونکہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے لہذا یہ وہ ہیں کہ جو ہر طرف نظر آئیں گے۔ اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عالمین تک پہنچے ہیں، پیغمبر کو معراج کرائی گئی، اور جب آپ معراج پر گئے تو وہاں پر آپ نے علی کو بھی دیکھا، اس علاقے میں مختلف آسمانوں میں گویا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ ہستیاں جو ہیں فقط زمین تک محدود نہیں ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، آسمانوں میں بھی ان کے فالوورز ہیں، آسمانوں میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ نے مولا علی کی شبیہ وہاں بنائی تاکہ وہ فرشتے جو زمین پر نہیں آ سکتے ہیں وہ آسمان پر علی کے چہرے کی دیکھ کر زیارت بھی کریں اور ثواب بھی حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، تو فقط انسانوں کے لیے تھوڑی ہے، فرشتے بھی جو ہیں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ زمین پر مومنین ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں جو زیارت کر کے، اور اب تو ہمارے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب مولا علی ظاہری طور پہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، تو پیغمبر نے کہا جو علی کے زمانے میں ہیں وہ علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کریں، اور جو علی کے زمانے کے بعد آئے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر کے عبادت کریں۔ بس عزیزو، میرا وقت تقریباً مکمل ہو گیا۔ جو گفتگو مجھے کرنی تھی وہ یہی کہ یہ رب العالمین، ہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں ابھی آئی، یہ رب جو ہے، لفظ رب جو ہے، آپ اس کا استعمال ہر جگہ دیکھیں گے، ہر نماز میں آپ کو ہر جگہ لفظ رب ملے گا۔ حالت قیام میں ہیں، جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سورہ الحمد میں رب العالمین کہتے ہیں نا جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو دوسری شکل نماز کی وہ رکوع کی شکل میں ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، یہاں بھی لفظ رب آیا نا، ہے نا۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی لفظ رب کا استعمال کرتے ہیں، سبحانہ ربی العالی و بحمدہ، باپ منزہ ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے اور رب ہے، تو وہاں بھی لفظ رب ہے۔ دو سجدے کے درمیان آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہے نا۔ تو یہ ہے ہر جگہ آپ کو لفظ رب ملے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ رب کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق کی حیثیت سے مانتے تھے، رب کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جیسے سنیے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ پروردگار کو، ہمارے خدا کو وہ خالق تو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے،
لیکن اختلاف یہ تھا کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ ریلیکس کر رہا ہے، اب اس سے کوئی مطلب نہیں. اب یہ جو 360 کعبے میں ہے نا، لات و منات، حبل، عزا، یہ سب جو ہے یہ پرورش کر رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ ہمارے رب ہیں. یہی جو ہے، یہیں سے یہ جو ہے غچہ کھا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ سے پوچھو، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، لیقولن اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ ہے آسمان اور زمین کا خالق. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ یعنی یہ خالقیت خدا کو تو مانتے ہیں، ربوبیت خدا کو نہیں مانتے، اس کے رب ہونے کو نہیں مانتے. مومن واقعی وہ ہے جو اس کو خالق بھی مانے، اسے رب بھی مانے. اسی لیے مومن حالت قیام میں آتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حالت رکوع میں آتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، حالت سجدہ میں ہوتا ہے یعنی سجدے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، اور دونوں سجدے کے بیچ میں بھی کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ہر جگہ رب نظر آئے گا، کیونکہ شان مومن یہ ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ ہماری پرورش کر رہا ہے، اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی، اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے. بس عزیزو، میرا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، 2-4 منٹ میں نے زیادہ ہی لے لیا. یہ مجلس برسی ہے، پہلی برسی ہے جناب طالب دشتی مرحوم کی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار مرحوم کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی فیملی کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے. ہاں، ہمارا یہی دستور ہے، ہمارا یہی قانون ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کربلا والوں کے مصائب بیان کرتے ہیں، ان کی مصیبت بیان کرتے ہیں. عزیزو، آج میں یہ چاہتا ہوں تذکرہ کربلا کے اس عظیم اور اس اہم شخصیت کا کروں کہ کربلا، اگر لفظ کربلا نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو فوراً حسین کا نام آ جاتا ہے. ابھی جلدی ہی آپ نے 2 مہینہ 8 دن امام حسین پر آنسو بہایا، ان کی مجلسیں برپا کی. 40 حسین میں ایک کثیر تعداد موجود تھی جس نے ایک تاریخ مرتب کر دی. 40 میں ایسا مجمع کہ تاریخ بشریت نے اتنے لوگ ایک وقت میں ایک جگہ نہیں دیکھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حسینیوں کے دلوں میں حسین علیہ السلام کی طرف سے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ جو صبح قیامت تک موجود رہے گی. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. ہاں عزیزو، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ فقط حسین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ سچائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی محبت آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ امام حسین آپ سے محبت کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی عزیزو، یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام
جب امام زین العابدین کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو بہت سی باتیں آپ نے کہیں، اسرار و رموز امامت تعلیم کرنے کے بعد آپ کی اہم وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، میرے لال سید سجاد، میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، اے میرے لال، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر، اور اس طریقے سے تمہیں قیدی بنا کر پھرایا جائے گا۔ لیکن میرے لال، تمہیں آزادی نصیب ہوگی جب تم قید شام سے چھوٹ کر میرے لال سید سجاد مدینے جانا نا، تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا، حق وفا تو یہی ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لیں۔ ہاں عزادارو، امام حسین کتنی محبت کرتے ہیں، ہم حسین کے لیے روتے ہیں، ہم حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، نام حسین آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ فقط آپ روتے ہیں، ذرا سوچئے حسین نے کتنا گریہ کیا۔ اے مولا، آپ نے کتنا گریہ کیا۔ مولا نے آواز دی، امام حسین نے عجب نہیں یہ اس جواب میں کہا ہو، میرے چاہنے والوں، جاننا چاہتے ہو، حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو، انا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کر مارا گیا ہے، مجھے رولا رولا کر قتل کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا مولا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کہاں آپ نہیں روئے۔ قاسم کا لاشا پامال ہوا تو آپ نے گریہ کیا، عباس کے بازو کٹے تو آپ نے گریہ کیا، عباس کے سر پہ گرز لگا تو آپ نے گریہ کیا، اون محمد کے جنازے دیکھے آپ نے گریہ کیا، علی اکبر نے کربلا کے میدان میں ایڑیاں رگڑیں اور دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے گریہ کیا۔ ہاں مولا، ہر جگہ آپ گریہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب علی اصغر کو کہ لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو آپ نے گریہ کیا، کہاں گریہ نہیں کیا۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، ہاں جب حسین نو کے نیزہ پر سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو حسین نے وہاں بھی گریہ کیا ہوگا، زینب کو کھلے سر بلوائے عام میں دیکھ رہے ہوں گے تو حسین نے وہاں بھی گریہ کیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم مغفور حاجی طالب حسن دشتی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی طالب حسن دشتی ابن مرحوم حاجی حسن دشتی کی روح کو احسان فرما۔